This program is brought to you by American Pakistani Advocacy Group. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Anbiya wal Mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرمهم قال أتقاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اس خوبصورت پلیٹ فارم رمضان ٹرانسمیشن احکام رمضان سے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے، اور وہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ اور اپنے کتاب کے اندر اس تقوی کے متعلق بہت ساری آیتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے متعلق اور تقوی اختیار کرنے والوں کے متعلق بہت سارے خوبصورت ارشاد فرمائے ہیں. اگر ہم شروع کرتے ہیں تقوی کو جاننے سے، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تقوی کہتے ہیں کس کو ہم تقوی کہتے ہیں، اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو تقوی کے اگر آسان الفاظ کے اندر ڈیفینیشن بیان کی جائے، سو اٹس ٹو ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سے خوف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خشیت کا نام تقوی ہے. ایک شخص ہے، وہ اعمال کے اندر، روزمرہ زندگی کے اندر، 24 گھنٹے کی روٹین کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان اور اس کے استحضار کو یقینی بناتا ہے، تو اسے بیسکلی تقوی کہا جاتا ہے. یعنی ہر عمل کے اندر اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو وہ روک لیتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی تو جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگا کے رکھے. لیکن عبادات میں اپنے آپ کو لگانے کے ساتھ ساتھ یا اپنے آپ کو لگانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے خشیت کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا، یہ اصل تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی جو فضائل بیان کیے ہیں، جب تقوی والوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف نے ان کو منکرات سے روک کر رکھا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ کون سے نعمتیں عطا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے جزا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر مختلف انداز سے اس کو بیان کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے ہر تنگی سے اور ہر مشکل سے نکلنے کا آسان راستہ بنا دیتے ہیں. مخرج کہتے ہیں راستے کو، اس کو ہم آج سلوشن کے نام سے جانتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہمیں ایک سلوشن کی ضرورت ہوتی ہے. کسی مسئلے کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہو، چاہے کوئی ایکیڈمک ایشو ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو ہر پریشانی کے اندر ایک وقت انسان پہ کبھی اس طرح آتا ہے کہ وہ سٹک ہو جاتا ہے. جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، جہاں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، جس قسم کی کاوش کی صورت نظر آتی ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم نہیں نکل پا رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے تقوی والوں کے لیے اس مسئلے سے یا ان مسائل سے نکلنے کا ایک راستہ آسان نکال کر دے دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ اس کے لیے مخرج، یعنی ہر مسئلے سے نکلنے کا اور ہر مسئلے کا حل اور ہر مسئلے سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کو بنا کر دے دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسی طریقے سے اس کو رزق وہاں سے عطا کریں گے
जहाँ उसका वहम व गुमान में भी ना हो। आज हम दुनिया में देखते हैं, हम सबका सबसे बड़ा मसला क्या है? बच्चे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर बुज़ुर्ग तक, हर एज कैटेगरी के बच्चे बड़े का अगर मसला हम एक इन वन वर्ड अगर हम उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो वो सिंपल ये है कि रिज़्क़ का मसला है। अब रिज़्क़ एक बहुत वसी लफ्ज़ है, उसका माना इंतहाई वसी है। अब उस वसात के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं। किसी को उस रिज़्क़ के अंदर अगर मसला है, मामला है, परेशानी है तो वो माल का है, और किसी को उस रिज़्क़ के अंदर अगर मसला है, परेशानी है तो वो अहल का है। यानी अगर वो इस दिवारी ज़िंदगी से मुंसलिक है तो वहाँ उसको रिज़्क़ का मसला है, और अगर कोई इस दिवारी ज़िंदगी के अंदर भी मुंसलिक है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क़ है वो औलाद की सूरत में चाहिए, वो उसके लिए परेशान है। और अगर एक बच्चा इल्म हासिल कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है तो उसके लिए तालीम जो है वो रिज़्क़ है। खुलासा ये है कि ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर हर इंसान, हर शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो है रिज़्क़, और उसके बगैर उसका कोई और राह फ़िरार भी नहीं है और कोई और हल भी उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ और आसान अंदाज से ये बताया है कि वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब, हम रिज़्क़ के उसके लिए ऐसे रास्तों की तरतीब बना देंगे, बंदोबस्त कर देंगे जहाँ उसका वहम गुमान भी ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आदमी बहुत सारे ज़ाहरी असबाब को उसके रिज़्क़ का ज़रिया समझता है। मसलन कहीं वो कमाता है, या कहीं वो नौकरी करता है, या कोई उसने तिजारत शुरू कर रखी है, तो उसकी नज़र और उसका जो आउटकम है और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ उसी से होता है कि अगर मैं अपने इस महीने की तनख्वाह से एक काम कर लूँगा और इसको यहाँ तक रोक लूँगा, इससे इतनी अमाउंट की सेविंग कर लूँगा तो मुमकिन है मेरे ये मसाइल हल हो जाएं। या अगर मेरी तिजारत है और मेरे इस कारोबार से जो एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो ये है, और अगर मैं इसके अंदर इतने अमाउंट बचाने में कामयाब हो गया तो गोया कि मैं जो है वो अपने रिज़्क़ के अंदर और अपने रिज़्क़ के जो टारगेट्स है उसको अचीव करने में कामयाब हो जाऊँगा। ये इंसान सोचता है। जबकि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उसको ऐसे रास्ते से रिज़्क़ अता करूँगा जो उसके जहन में भी ना हो, जो उसके वहम गुमान में भी ना हो। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें इसकी है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल देखते हैं, हम सब के साथ ये होता है कि इंसान किसी मुश्किल का सामना कर रहा होता है कभी, और उसकी वजह से वो परेशान होता है कि यार ये मसला आ गया है और इस वक्त तो मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं इस मसले से अपने आप को निकाल सकूं, लेकिन उसके गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह ताला उसके कोई ऐसे रास्ते से मदद फरमा देते हैं, जब वो उसको देखता है, उसके मुतालिक सोचता है तो हैरान रह जाता है। सारी बात है, अगर एक ज़िंदगी इंसान गुजार रहा है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हर वक्त है, हर जगह है। कभी कोई तकरीब है तो कभी कोई खुशी है तो कभी कोई गम है। हर सूरत के अंदर, हर वक्त के अंदर इंसान अपने फाइनेंशियल सूरत हाल को लेकर परेशान रहता है, उसके मुतालिक फ़ोकस करने की कोशिश करता है और उसके मुतालिक कोई अच्छा सलूशन और कोई अच्छी राह निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अगर इंसान तकवा इख्तियार करेगा तो तकवा इख्तियार करने की वजह से मैं उसको रिज़्क़ वहाँ से दूंगा जहाँ से उसका तसव्वुर भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप तकवा इख्तियार करो, मुझसे डरने वाले बन जाओ और मेरे इस्तेहज़ार को अपने साथ लाजिम कर लो, तो उसके नतीजे में मैं आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करूँगा जहाँ आपका गुमान भी ना हो। और अब इस तकवे को इंसान किस तरीके से हासिल करे, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो एक और ख़ूबसूरत आयत इरशाद फरमाई है वो ये है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे के साथ तक़वे के मामले के अंदर, तक़वे वाले अमाल के अंदर, तक़वे वाली सूरतों के अंदर मुआवनत कर लिया करो। यानी नेकी के काम के अंदर एक दूसरे के मुआविन बनो कि अगर कोई एक नेक अमल के अंदर आपको किसी साथी से मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो आपका साथी मदद करने वाला हो। कोई नेकी का काम है, कोई खैर का अमर है, कोई ऐसा अमल है इसके अंदर आपको किसी और शख्स का एहतियाज है, किसी और की तरफ आप मोहताज हैं, तो आप उसको मदद करें, उसकी मदद करें, उसके साथ ताउन करें।
اور اسی طریقے سے جس طرح آپ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ویسا ہی بالکل برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وہ چیزیں، وہ منکرات، وہ امور، وہ افعال جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جس طرح آپ خود کو اپنے آپ سے بچاتے ہیں، جس طرح خود کو آپ ان کاموں سے بچاتے ہیں، بالکل ایسا ہی اوروں کو بھی ان کاموں میں پڑنے سے آپ بچائیں. آج ہم دیکھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک ایسے عمل کے اندر مبتلا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ممنوع ہے، تو ہم اپنے اور دوستوں کو اور اپنے گیدرنگ کے اور لوگوں کو اور اپنے احباب کو بھی بڑے فخر سے شامل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک وقت کے لیے ہم بھی اور ہمارے ساتھی بھی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا منکر ہے اور اللہ کی طرف سے کتنی ممانعت کردہ چیز ہے. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہماری طرف سے، اگر میں خود کسی ایسے عمل کے اندر مبتلا ہوں، کسی ایسے عمل کے اندر لگا ہوا ہوں جو اللہ کی طرف سے ممنوع ہے، تو کم سے کم اسے اپنے دوستوں کے سامنے اور اپنے گیدرنگ کے سامنے ہم اس راز کو فاش نہ کریں، بلکہ میں کسی آدمی کا یا کسی میرے دوست کا یا کسی ساتھی کے کسی برائی میں واقع کرنے کا اور اس میں پڑھنے کا میں باعث نہ بنوں. جس طرح ایک آدمی کسی ایک آدمی کو اچھے عمل کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس اچھے عمل کو اختیار کر لیتا ہے، اور اس عمل کے کرنے کے دوران جب تک وہ اس کو کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی اگر کوئی شخص کسی کو کسی برے عمل کے اندر ڈالتا ہے، اس کا عادی بناتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ اس کو کرنے والا بنتا ہے، تو جس طرح نیکی کے کرنے کی وجہ سے اور نیکی کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک نیکی ملتی ہے، بالکل ایسا ہی کسی اور کو ایک برائی کے کام میں شامل کرنے کی وجہ سے جب تک وہ اس برائی میں ہوگا آپ بھی اس کا اندر شامل رہیں گے. کتنی افسوس کی بات ہے. مجھے یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں دنیا سے چلے جاؤں اور میں قبر میں رہوں اور میرے کسی ایسے عمل کی وجہ سے کوئی اور شخص کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو جس کا وبال خواہ میرے اوپر آ رہا ہو. پہلے ہی ہم لوگ ماشاءاللہ کتنے نیک ہیں، بہت نیک ہیں، ہمارے پاس نیکیاں ماشاءاللہ ویسے ہی بہت ہے، تو کیا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کے گناہ کو بھی اپنے سر لیں؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم نیکی کے کام کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیں اور ایک دوسرے کو آمادہ کریں کہ وہ نیکی کے کاموں میں ہمارے ساتھ شریک رہیں. اگر میں کوئی اچھا عمل کر رہا ہوں، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں اور میرا کوئی دوست ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں اگر اس کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس کو اس پر کنونس کرنے کا قابل ہوں، اتنا اختیار رکھتا ہوں، تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کو شامل کروں. اس پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ تو میری ریاکاری ہو جائے گی، یہ تو ہمارا دکھلاوا ہو جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. دکھلاوا اور ریاکاری کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اخلاص کسی عمل میں ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ میرے اور آپ نے نہیں کرنا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہے، میں اٹھ کے جا رہا ہوں نماز کے لیے، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں جو میرے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، میرے دو بول بولنے سے یہ میرے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، لیکن میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں ان سے کہ یار یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں تو اپنی نماز کی ریاکاری کر رہا ہوں، شو آف کر رہا ہوں، تو میری نماز بھی الٹا ریاکاری کا باعث بنے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ میری نماز کے اندر ریاکاری ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. مجھے اخلاص کے ساتھ اپنے دوستوں کو یا اپنے اقارب کو اس میں شامل کرنا چاہیے کہ وہ بھی میرے ساتھ اس عمل کے اندر شریک ہوں. جس طرح ہم خود اعمال کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، تو اگر مجھے کوئی اس طرح کا عمل میں جانتا ہوں جس سے میرے دوست محروم ہیں تو میں ان کو اس کے اندر بھی ترغیب دوں، دعوت دوں، ان کو ساتھ لے جاؤں. مثلا میں قیام اللیل کا عادی ہوں الحمدللہ، میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے ہی گروپ کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو قیام اللیل نہیں پڑھتے، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے صرف ایک بول بولنے سے یا ایک دفعہ ان کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لے جانے سے وہ بھی قیام اللیل کے عادی بن جائیں گے. تو مجھے اس پر ریا کو سوچے بغیر ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی قیام اللیل میں میرے ساتھ شامل ہو، اور جب تک وہ قیام اللیل اپنی زندگی میں ادا کرتے رہیں اس وقت تک مجھے اس کا ثواب ملے. اور آخری بات یہ ہے کہ تقوی کو بھی حاصل کرنے کے لیے اور تقوی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کے لیے تقوی کو مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی خوبصورت حدیث مبارکہ کے اندر تقوی کو مانگ کر دکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کیا ضرورت ہے تقوی کو مانگنے کی، لیکن وہ صرف اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں یہ سکھا سکے کہ انسان جس طرح اپنی دنیوی ضرورت کو اللہ سے مانگتا ہے، بالکل ایسا ہی وہ ضروریات جو اللہ کی طرف سے اسے آخرت کے لیے ضروری ہے اس کو بھی مانگتا ہے.
تو جس طرح کے بہت سارے دعائیہ کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں مأثور ہے، وارد ہوئی ہیں، بالکل اسی طریقے سے تقوی کو مانگنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اللہم انا نسألک الہدی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے والتقی، یا اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری خشیت اور تیرا خوف مانگتا ہوں۔ والعفاف والغنی، اللہ کے نبی نے بہت خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تقوی بھی مانگتا ہوں، کیونکہ تقوی کا کسی انسان کے اندر آ جانا اور تقوی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی آگے گزارنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھی توفیق کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہر دوسرے عمل کے لیے ضرورت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تقوی کی خوبصورت نعمت سے مالا مال فرمائے اور مجھے اور آپ کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس دنیا سے جانے کے بعد متقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حشر فرمائے، جن متقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا بھی شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔